العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہم حضور علیہ السلام کی نکاح کے بعد کی زندگی کے احوال بیان کر رہے تھے۔ ہم نے بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام کے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تجارت وغیرہ فرما رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگوں میں ایک کردار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، امانت دار ہیں، یہ کردار بھی نکاح کے بعد کافی ایک بڑی ہی جو ہے نا ایک لوگوں میں بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں میں عام ہوتا گیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا خود اب کاروبار ہو چکا تھا، بڑی بڑی جو ہے نا معاملات پیش آ رہے تھے، بڑے بڑے کاروبار ہو رہے تھے، تو دور دراز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو رہا تھا، اور دور دراز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پہچان رہے تھے کہ عرب کے شہر میں محمد نام ایک شخص ہے جو بڑے ہی امانت دار ہیں، بڑی عمدگی کے ساتھ جو ہے نا سودا کرتے ہیں، بڑے اچھی طریقے سے معاملہ طے فرماتے ہیں۔ تو اب یہ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں، دور دراز کے لوگوں میں بھی ایک شہرت کا یہ نکاح کے بعد تجارت وغیرہ کے ذریعے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی شہرت ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پر لوگوں کو کتنا بھروسہ تھا، کتنا اعتماد تھا، اس کا اندازہ اس طور پر لگائیے کہ اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور کفار عقیدے کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، خدا کو نہیں مانتے، یہ تک بتا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں بھی دے رہے ہیں۔ لیکن جب کوئی اپنی امانت رکھوانے کی بات آئی تو اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھ رہے ہیں، حالانکہ حضور کی بات کا انکار کر رہے ہیں، خدا کو نہیں مانتے بول کے بتا رہے ہیں، بتوں کی پوجا کو نہیں چھوڑیں گے بول کے بول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اپنی امانتیں رکھنے کا وقت آیا تو کفار مکہ اپنی امانتوں کو حضور کے پاس رکھ رہے تھے، یعنی اتنا بھروسہ حضور علیہ السلام کی امانت داری پر لوگوں کو تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر ہجرت کرتے مدینہ کو جانے لگے تو اس وقت خاص طور پہ امانتیں لوگوں کو واپس لوٹانے کے لیے حضرت علی کو اپنے مقام پر چھوڑنا پڑا، اور حضور یہ فرمائے کہ علی کل صبح یہ امانتیں لوگوں کی فلاں کی میرے پاس رکھے، تمام کی تمام امانتیں دے کر مدینہ، صرف امانتیں لوٹانے کے لیے حضرت علی کو اپنے مقام پر رکھنا پڑا، اتنی زیادہ لوگوں کی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف آپ کے نکاح کے بعد لوگوں میں کھل کر سامنے آنے لگ گیا تھا، اور لوگوں میں دور دراز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت بھی ہو رہی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا ایک اور واقعہ جو آپ کے نکاح کے بعد پیش آیا، وہ ایک یہ بھی ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ترین اخلاق کی شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ اب یہ حضرت زید بن حارثہ ہے کون؟ یہ قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شرحبیل، یا بعض کتابوں میں شرحبیل کا لفظ بھی آیا ہے، یہ اس کے ایک فرزند تھے۔ اور اب ایک مرتبہ ہوا یہ کہ یہ تقریباً 8 سال کے بچے کچھ تھے، تو ان کے قبیلے پر دوسرے قبیلے والوں نے حملہ کر دیا تھا۔ اب یہ لوگ بھاگے تو بعض وہ جو حملہ آور قبیلہ تھا ان کو پکڑ لیا، بعض لوگوں کو پکڑ کر قیدی بنا لیا۔ حضرت زید بن حارثہ جو بھی 8 سال 10 سال کے بچے تھے ان کو بھی غلام بنا لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو وہاں سے ان کے علاقے سے نکال کر عکاظ کا میلہ جو ہوا کرتا تھا عرب کے قریب، طائف کے قریب میں، مکے کے شہر کے کچھ دور پر، اس میلے میں لا کر حضرت زید بن حارثہ کو بیچ دیا گیا۔ یہ تقریباً 8-10 سال کے بچے ہیں، اب ان کو بیچ دیا گیا۔ اب عرب کے لوگ اس قافلے میں تجارت کی غرض سے آئے تھے، اب اس وقت لوگ بکتے بھی تھے غلام بن کر، تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ ایک لڑکا ہے، نوجوان ہے، تقریباً 8-9 سال کا ہے، لہذا ان کو بیچا جا رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ بن خویلد، حضرت خدیجہ الکبریٰ، جس کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام المؤمنین کا، تو نکاح سے پہلے کی بات ہے، ان کے بھتیجے نے حضرت زید بن حارثہ کو خرید لیا، وہاں سے عکاظ کے میلے سے مکہ لائے اور لا کر اپنی پھوپھی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفتاً پیش کر دیا کہ پھوپھی یہ میری جانب سے آپ کے لیے ایک غلام لایا ہوں، یہ لڑکا آپ کی خدمت میں رہے گا۔
اب وہ ان کی خدمت میں رہ رہا تھا۔ جب حضور کا نکاح ہوا تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی بارگاہ میں لائی اور عرض کی، یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے شوہر، یہ میرا غلام ہے، یہ بھی میں آپ کے حق میں دے رہی ہوں، یہ بھی میں آپ کو ہی اس کا مالک بنا رہا ہوں، آپ کو تحفتاً پیش کر رہی ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حضرت زید بن حارثہ آ گئے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس وقت ان کی عمر 15 سال کی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رہ رہے ہیں، وقت گزرتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے کام اچھے لگتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی اچھی باتیں بھی سکھایا کرتے تھے۔ اب ہوا یوں کہ دونوں کا ایک وقت یوں ہی معاملہ چل رہا تھا کہ اچانک حضرت زید بن حارثہ کے والد حارثہ کو خبر ہو گئی، کیونکہ یہ ان کی ماں تلاش میں لگی ہوئی تھی اپنے بیٹے کی، گم کا بھی کئی سال ہو گیا لیکن تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ الغرض اطلاع ملی کہ قریش کے قبیلے میں، مکے شہر میں قریش کے قبیلے میں آپ کا بیٹا غلام کے حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے، تو لہٰذا حضرت زید بن حارثہ جو ہے، ان کے والد حارثہ اور ان کے چچا، یہ دونوں وہاں مکہ آئے اور بہت ساری رقم ساتھ میں لے کر آئے اور لا کر پوچھا کہ ہمارا بیٹا ہے پر زید نامی ایک لڑکا رہتا ہے، کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا ہے، وہاں پر حاضر ہوئے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ لڑکے کو چھڑایا جائے۔ اب خیال یہ ہے کہ شاید کوئی عام آدمی ہوگا، محمد نامی آدمی، مکے والے بڑے لوگ جو ہے نا اپنے موقع کا برابر فائدہ اٹھاتے ہیں اور تجارتی ذہن ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنی قیمت مانگیں گے اور تیار بھی ہیں پوری کی پوری قیمت دینے کے لیے، اپنے قبیلے کے سردار ہیں، جو کہتے ہیں کہ جتنی بھی چاہے قیمت چاہے دے دوں گا لیکن میرا بیٹا مجھ کو مل جائے۔ اب وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غالباً خانہ کعبہ کے پاس تھے، حرم کے پاس، اس وقت آئے۔ اب آ کر پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو لڑکا غلام ہے زید، میں اس کا والد ہوں، وہ میرا بیٹا ہے، میں کئی سال سے میں اپنے بیٹے کی تلاش میں ہوں، کئی سال ہو گئے لیکن پھر بھی مجھ کو امید تھی، اپنے بیٹے کی دل میں محبت تھی، اس کو تلاش کرتا ہوا اتنے سال گزر گئے، آخر کر پتہ نکال کر آپ کے پاس حاضر ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جس کو آپ کا غلام ہے، میرے بیٹے کو میرے حوالے بھیج دیں، منہ مانگی قیمت آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، جتنی آپ قیمت مانگیں گے قیمت مانگنے کے لیے تیار ہوں، دینے کے لیے تیار ہوں، بس میرے بیٹے کو مجھ واپس کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت زید بن حارثہ کو بلوایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو تم ان کو جانتے ہو؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حارث کو، اپنے چچا کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ ہاں میں ان کو جانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے کہا کہ دیکھو تم جو بات کہہ رہے یہ تو ٹھیک ہے، اصول کے حساب سے میرے غلام میں بیچ سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر تم انہی کو پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ آنا چاہیں تو لہٰذا میں ان کو بالکل نہیں رکوں گا، آپ ان کو جو نا آپ کا بیٹا ہے بلا قیمت یہ کہ آپ ان کو لے کر جائیں، اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں آنا چاہے، میرے پاس سے رکنا چاہے تو میں ایسا ظالمت بھی نہیں ہوں کہ کوئی میرے پاس رکنا چاہے میں زبردستی بھجا دوں، میں ایسا ظلم بھی کسی کے اوپر کر نہیں سکتا۔ اب ان کے والد بڑے خوش ہو گئے کہ یہ تو بڑی کمال کی بات کی اور انصاف سے زیادہ بڑی انصاف کی آپ نے بات کر دی ہے کہ بغیر، اگر میرا بیٹا میرے ساتھ آنا چاہے تو بغیر قیمت کے ساتھ دینا چاہ رہے ہیں، حالانکہ آپ کا غلام ہے۔ بہت خوش ہو گئے حضور کے اخلاق کو دیکھ کر، اب دل میں یقین تھا کہ کوئی بیٹا جو ہے نا باپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس کیوں رہنا چاہے گا۔ ایک تو بات یہ رشتے کی بات ہو گئی، اب دوسری بات یہ کہ ادھر حضور کی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ادھر اپنے گھر آ کر پھر قبیلے کے سردار بن کر زندگی گزاریں گے۔ ہر آدمی چاہے گا کہ میں غلام سے بہتر ہے سردار بن کے زندگی گزاروں۔ اب وہ بھی والد چار سمجھ رہے کہ بیٹا میرا بیٹا میرے کو مل گیا، اب میرا بیٹا میرے ساتھ آ جائے گا۔ اب والد پوچھے کہ بیٹا بتاؤ تم کس کے ساتھ آنا چاہو گے، بتاؤ تم کیا اب تم میرے ساتھ آ کر ایک سردار کی ایسے زندگی گزارنا چاہو گے یا یہیں پر رہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر زندگی گزارنا چاہو گے؟ تو حضرت زید بن حارثہ نے جو الفاظ کہے اس کو تاریخ میں لکھ دیا گیا۔ آپ نے کہا کہ ابا جان مجھ کو آپ سے بڑی محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ آؤں، لیکن میں جن کے ساتھ رہ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے کہ ان کو چھوڑ کر اب میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں ایک سیکنڈ بھی رہ پاؤں گا، ان کو چھوڑ کر میں ایک سیکنڈ بھی زندہ رہنا میرے لیے ناگوار ہو چکا ہے، میں ان کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ اب حضرت حارثہ بڑے خوش ہو گئے کہ میرا بیٹا مجھ کو چھوڑ کر اس شخص کو ترجیح دے رہا ہے، تو سمجھ گئے کہ یقیناً میرے بیٹی کی تربیت میرے گھر سے زیادہ یہاں بہتر ہو رہی ہے، میرے گھر سے زیادہ محبت ان کو یہاں مل رہی ہے۔ تو لہٰذا حضرت حارث جو حضرت زید بن حارثہ کے والد تھے ان کو وہیں پر چھوڑ کر خوشی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اپنے گھر لوٹ گئے اور کہتے چلے کہ اب مجھ کو میری بیٹی کوئی فکر نہیں، میں اس کو بڑی خوشی کے ساتھ آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔
یہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ کے الفاظ بڑے پسند آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوری ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا سارے حرم کے اندر کعبے کے پاس کہ آج سے زید بن حارثہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ میں اس کو آزاد کر رہا ہوں، آزاد کر دیا کہہ کر، اور کہا ساتھ ہی میں اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا۔ اس کے بعد اسی لیے بعض لوگ حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد بھی کہا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ اسلام سے پہلے کی بات تھی۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک واقعہ آپ کے نکاح کے بعد کا یہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین اخلاق کا ایک علم اور ایک علم لوگوں کو ہوتا ہے۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا یہ تقریباً 25 سال تک رہا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے اعلان سے 15 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، نبوت کے اعلان سے پہلے، نبوت کے اعلان کے بعد 10 سال، پورے 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کا آپ کو شرف حاصل ہوا، اور جب تک آپ باحیات تھی حضور نے کبھی کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حالانکہ جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اس وقت حضور کی عمر 50 سال کی تھی، اور اس وقت کے 50 سال کے لوگ آج کے 25 سال کے نوجوان سے زیادہ طاقتور اور جو نا زیادہ پھرتیلے ہوا کرتے تھے، اور اس وقت 50-60 سال کی عمر میں نکاح کرنا یہ کوئی بری بات بھی نہیں تھی، کوئی عام بات بھی نہیں تھی۔ اور عرب کے ماحول میں ایک شخص کے 2-3 بیویاں ہوا کرتے تھے، اور ان کی بیویوں کو بھی برا نہیں لگتا تھا کہ ایک شوہر ایک آدمی دوسری شادی کر لے، تو ان کے ماحول میں برا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضور کی عمر 50 سال ہے، چاہ سکتے تو نکاح فرما سکتے ہیں۔ ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 65 سال کی بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح آپ کی حیات میں نہیں فرمایا۔ آپ کے انتقال کے بعد جب اللہ کی جانب سے حکم آتے رہے تو آپ نے نکاح پر نکاح فرمایا۔ یہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ کی جانب سے حکم تھے، ان حکم کی امتثال کے لیے پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمایا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً علماء سیر کے مطابق 6 اولاد ہوئی۔ 25 سال تک آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد انشاءاللہ سیرت کے حالات ہم اگلے دروس میں بیان کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔